عاصم جمیل کے ڈپریشن کی کیا وجہ تھی؟ پسند کی شادی کے باوجود ان کی طلاق کیوں ہوئی؟ آخر عاصم یہ سب کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ مولانا نے اپنے بیٹے عاصم سے متعلق کیا کہا؟ عاصم کے بڑے بھائی کا کیا کہنا تھا؟ عالم اسلام کے ایک عظیم مبلغ اور کروڑوں دلوں کے دلوں میں بسنے والے مولانا طارق جمیل کی زندگی میں ایک انتہائی تکلیف دہ اور دکھ بھرا واقعہ پیش آیا، جس نے دنیا بھر میں مولانا کے چاہنے والوں کو غمزدہ کر دیا۔ ناظرین، عاصم جمیل کافی وقت سے ڈپریشن میں مبتلا تھے، جس کی شدت بڑھ جانے کی وجہ سے انہوں نے خود کو ہی نقصان پہنچایا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ عاصم کے بڑے بھائی کا اس بارے میں کہنا تھا کہ عاصم جمیل بچپن سے ہی ڈپریشن کا شکار تھا اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ وہ نہ لکھ اور پڑھ سکتے تھے۔ ان کی بیماری پچھلے 6 مہینے سے شدت اختیار کر گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو سنبھالنا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ دوائی سے بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے مزید عاصم کے علاج کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ عاصم کو الیکٹرک شاٹ بھی دیے گئے تھے، لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق عاصم نے پسند کی شادی کی تھی اور ان کو اس شادی سے بھی کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی، اس لیے شادی کے بہت کم عرصے بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی اور وہ مزید ڈپریشن میں چلے گئے۔ انہوں نے دین اور دنیا دونوں کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود وہ انتہا کے ذہین تھے۔ انہوں نے صرف سن کر ہی قرآن مجید کے 28 سپارے حفظ کر لیے تھے۔ جب ان کے آس پاس کے لوگوں سے ان کی شخصیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عاصم غریبوں کے دوست تھے اور وہ ان کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے اور انہی کے ساتھ اکثر کھانا کھایا کرتے تھے۔ عاصم کو اپنے گاؤں سے کافی محبت تھی۔ انہوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک فیکٹری بنائی تھی جو کہ زراعت سے متعلق تھی۔ وہ اس فیکٹری کو اپنی ذہانت سے بہت اچھے طریقے سے چلا رہے تھے۔ عاصم ڈپریشن کا شکار ہونے کے باوجود بھی خود کو جسمانی طور پر بہت فٹ رکھتے تھے۔ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیٹے کی آخری رسومات ادا کرتے ہوئے بیان میں کہا کہ یہ میرا بیٹا تینوں بیٹوں میں سے سب سے زیادہ ذہین تھا۔ اس نے سکھایا کہ غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اس گاؤں میں ہر غریب کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور یہ غریب عاصم سے بے حد پیار کرتے تھے۔ مولانا نے مزید کہا کہ یہاں ایک پاگل رہتا ہے جو صرف ایک چہرے کو پہچانتا تھا اور وہ عاصم کا چہرہ تھا۔ عاصم اس کو اپنے میلے کچیلے کپڑوں کے باوجود اپنی گاڑی میں بٹھاتا اور اپنی فیکٹری ساتھ لے کر جاتا تھا اور وہ وہاں نائی کو بلا کر اس کے بال کٹواتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں کے بے حد امداد کرتا تھا اور وہ میری اولاد میں سب سے زیادہ دین سے لگاؤ رکھنے والا تھا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے اس دنیا سے جلدی جانا ہے اور میں اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل نے لوگوں کو اپنے دکھ میں شریک ہونے پہ شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ان حالات میں بھی اللہ سے راضی ہیں۔ میں نے اللہ سے ہمیشہ دعا کی تھی کہ مجھے اولاد کا دکھ نہ دکھانا، لیکن یہ آزمائش میرے اوپر آ گئی ہے اور ہم سب اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ ایک پاکستانی مبلغ اور عالم دین ہیں۔ ان کا تعلق خانوار صوبہ پنجاب کے شہر سے ہے جو میاں چھنوں کے قریب واقع ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے رکن ہیں اور فیصل آباد پاکستان میں ایک مدرسہ چلاتے ہیں۔ ان کی تبلیغی کوششوں کے باعث بہت سے گلوکار، اداکار اور کھلاڑی دین اسلام کی طرف راغب ہوئے۔